دھند کے باعث موٹر وے کے بیشتر سیکشنز بند. M2 لاہور سے ہرن میرار، M3 سمندری سے درخانہ، M4 شیشاہ سے فیصل آباد تک بند. M5 اور لاہور سیالکوٹ موٹر وے بھی دھند کے باعث ٹریفک معطل کر دی گئی. ملک میں عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آج دوسرا دن. امیدوار کل تک متعلقہ ریٹرننگ افسران کے دفاتر میں جمع کرا سکتے ہیں. سیاسی جماعتیں ایسی رائے کا اظہار نہیں کریں گی جس سے عدلیہ یا فوج کی شہرت کو نقصان پہنچے یا ان کی تضحیک ہو. الیکشن کمیشن نے امیدواروں کے لیے انتخابی ضابطہ اخلاق جاری کر دیا. اعلامیہ کے مطابق سیاسی جماعتیں اور امیدوار ایسی رائے کا اظہار نہیں کریں گے جو نظریہ پاکستان، ملک کی خود مختاری یا سلامتی کے خلاف ہو. مخالف امیدوار کو دستبردار کرانے کے لیے رشوت یا تحفہ دینے سے گریز کیا جائے گا. نواز شریف کے لیے NA-15 مانسیرا سے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے گئے. شہباز شریف اور مریم نواز کراچی سے الیکشن لڑیں گے. شہباز NA-242، مریم کے لیے NA-237 سے کاغذات وصول کیے گئے. مصطفیٰ کمال نے بھی NA-242 بلدیہ سے کاغذات جمع کرا دیے. آصف زرداری NA-207 نواب شاہ سے اکھاڑے میں اتریں گے. جہانگیر ترین NA-155، علیم خان NA-119 سے الیکشن لڑیں گے. شیخ رشید، چودھری نثار، پرویز الہی، خواجہ آصف سمیت دیگر رہنماؤں نے بھی کاغذات حاصل کر لیے. کل نامینیشن فارم آ جائیں گے، خان صاحب سائن کر دے گا عدالت کے حکم کے مطابق، پھر ہم سبمٹ کر لیں گے. حوالی سے بھی لڑیں گے، لاہور سے بھی لڑیں گے، اسلام آباد سے بھی خان صاحب لڑیں گے. بانی PTI 3 حلقوں سے الیکشن لڑیں گے. میاں والی، لاہور اور اسلام آباد کے حلقے شامل. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے اعلان کیا کہ آج بانی PTI سے کاغذات نامزدگی پر دستخط کرائیں گے. بولے نہیں چاہتے اس وقت چیف الیکشن کمشنر کو ہٹایا جائے. 8 فروری کو ہر صورت الیکشن چاہتے ہیں. امید ہے الیکشن کمیشن سے جلد انتخابی نشان کا فیصلہ آ جائے گا. لطیف کھوسا کا کہنا ہے PTI امیدواروں کو کاغذات نامزدگی لینے اور جمع کرانے میں مشکلات ہیں. آج تمام ہائی کورٹس میں ریٹ دائر کر رہی ہیں. کوئی رہنما گرفتار ہوا تو وہ جیل سے بھی الیکشن لڑے گا. مقبول لیڈر کسی وجہ سے جیل میں ہے. انہیں پیپلز پارٹی یا نون لیگ نے جیل میں نہیں ڈالا. ریاستی اداروں پر حملہ ہر ملک میں جرم ہے. قانون ہاتھ پہ لینے والوں کو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. کوئی کتنا ہی مقبول ہو، قانون کا تابع ہے. انتخابات 8 فروری کو ہوں گی. آپ مقبول لیڈر کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا حق ہے. کوئی اس حق کو چیلنج نہیں کرے گا. نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کی طلبہ سے گفتگو. غلام اسحاق خان یونیورسٹی کے طلبہ کے سوالوں کے جواب میں کہا پاکستان ایک مستحکم جمہوریت نہیں، عبوری مرحلے میں ہے. طاقت کے بل پر حکومت نہیں رہ سکتی. آئین کے تحت ملک میں انتخابات ہوتے ہیں، پھر جو جیتتا ہے حکومت کرتا ہے. مانسیرا کی بہو وزیر اعلی پنجاب ہوگی. کیپٹن ریٹائرڈ سبدن نے نون لیگ کا پلان بتا دیا. کہا مریم نواز پنجاب میں صوبائی اور قومی کی نشست سے الیکشن لڑیں گی. نواز شریف خیبر پختونخوا سے الیکشن لڑ رہے ہیں. امیر مقام کو خیبر پختونخوا کی وزارت اعلیٰ دی جائے گی. میں الیکشن میں حصہ نہیں لوں گا، عوام کی خدمت کروں گا. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو رہا ہے. جعلی کیس ختم ہو گئے. نواز شریف کا نون لیگ کے پارلیمانی بورڈ سے خطاب. کہا کہاں ہوتا ہے کہ کروڑوں عوام کے منتخب وزیر اعظم کو 4-5 بندے بیٹھ کر گھر بھیج دیں. ایک ایسے شخص کو اقتدار میں لایا گیا جس کے پلے کچھ بھی نہیں تھا. اسے لانے کے لیے صادق اور امین ڈکلیئر کیا گیا. اس شخص نے آ کر ملک کا بھٹا بٹھایا. ہم سی پیک لائے، موٹر ویز بنائی، شاہراہیں بنائی. کیا ہمارے سوا کسی نے موٹر ویز بنائی؟
لاہور میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی رہائش گاہ پر دھماکہ، 2 پولیس اہلکار زخمی، سابق چیف جسٹس کے اہل خانہ مکمل محفوظ رہے۔ سینئر افسران فوری سابق چیف جسٹس کی رہائش گاہ پہنچے، ابتدائی رپورٹ سامنے آ گئی۔ 8:40 پر ثاقب نثار کے گھر دستی بم پھینکا گیا۔ دھماکے سے سابق چیف جسٹس کی گاڑی کو نقصان پہنچا۔ پولیس اور تحقیقاتی ٹیموں نے موقع سے شواہد اکٹھے کر لیے۔ سابق چیف جسٹس کے گھر کوئی CCTV کیمرہ نہیں ہے۔ پولیس کو گلی سے بھی CCTV فوٹیج نہیں ملی۔ کہیں افغانستان میں سرجیکل سٹرائکس کا کوئی ڈسکشن ہوئی؟ نہیں، اس طرح کی کوئی ڈسکشن سامنے نہیں آئی۔ یہ کوئی اچھا ٹائم بھی نہیں ہے، ٹائمنگ بھی نہیں ہے، اور یہ مناسب بھی نہیں ہے کسی سوورن ملک میں اس طرح کی سٹرائکس۔ اگر ہم مجبور ہو گئے، جب ہمارے پاس کوئی آپشنز نہیں رہ جائے گا۔ افغانستان میں سرجیکل سٹرائک سے متعلق کوئی بات نہیں ہو رہی۔ اگر ہم مجبور ہو گئے تو سرجیکل سٹرائک کے سوا کوئی آپشن نہیں بچے گا۔ سابق وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا دوست ممالک اور سفارتی ذرائع سے دباؤ ڈالا جائے کہ دہشت گرد ہمارے حوالے کریں۔ افغان حکومت کو کسی ملک نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا۔ افغانستان کے لیے اس وقت پاکستان بہت اہم ملک ہے۔ ہمارے پاس BNA کے کمانڈر اپنے تقریباً 70 ساتھیوں کے ساتھ قومی دہاڑے میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں۔ بھارت بلوچستان میں حالات کو خراب کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ کالعدم BNA کمانڈر سرفراز بنگلزئی 70 ساتھیوں سمیت قومی دھارے میں شامل۔ نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی کہتے ہیں گلزار امام شمع نے مذاکرات کا راستہ ہموار کیا۔ اس بات پر متفق ہونے کے ناراض بلوچوں کے مسائل حل کیے جائیں۔ پاکستان نے ہمیشہ بلوچستان کے عوام کو فوقیت دی۔ بھارت کی سازشوں کا بڑا ہدف بلوچستان رہا ہے۔ بھارت دہشت گردی کا سب سے بڑا نیٹ ورک چلا رہا ہے۔ بین الاقوامی اداروں کی ذمہ داری ہے بھارت کو دہشت گرد ملک ڈکلیئر کرے۔ جو لوگ ریاست پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں ان کی خوش آمدید کہیں گے۔ 2009 میں میں چند لوگوں کے بکاوے میں آ کر اپنے ساتھیوں سمیت مسلح جدوجہد میں شامل ہوا۔ ہم نے سمجھا بلوچ حقوق کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں۔ تمام تنظیمیں بھتہ خوری، منشیات فروشی، اغوا برائے تاوان، بیرون ممالک کے فنڈ لے کر عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے۔ میرے پاس شرمندگی کے سوا کچھ نہیں۔ 2014 میں 155 معصوم شہریوں کو قتل کیا گیا۔ قومی دھارے میں شامل ہونے والے سرفراز بنگلزئی کہتے ہیں بھارت سے پیسے لے کر اپنے ہی لوگوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ کالعدم تنظیم اپنے مقاصد کے لیے خواتین کا استعمال کر رہی ہے جو بلوچ روایت کے خلاف ہے۔ ہم آئے تو ریاست نے سینے سے لگایا اور عزت دی۔ ملک کے لیے جو ہو سکا کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشخانہ نیب ریفرنس باقاعدہ سماعت کے لیے منظور۔ احتساب عدالت میں ریفرنس کی سماعت 23 دسمبر کو ہوگی۔ سائفر کیس کی ان کیمرہ سماعت کے حکم کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی درخواست کی سماعت آج ہوگی۔ درخواست کے فیصلے تک ٹرائل کورٹ کو مزید کارروائی سے روکا جائے۔ درخواست میں استدعا۔ بلاک پالیٹکس پر یقین نہیں، دوست ملکوں سے متوازن تعلقات چاہتے ہیں۔ امریکہ سے مضبوط روابط وسیع کرنے کے خواہاں ہیں۔ امریکہ سے طویل مدتی دو طرفہ تعلقات چاہتے ہیں۔ دورہ امریکہ کے دوران آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی امریکی تھنک ٹینکس اور میڈیا اراکین سے گفتگو، کہا کشمیر بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ تنازع ہے۔ یک طرفہ اقدام کشمیریوں کی خواہشات کے خلاف تنازع کی نوعیت تبدیل نہیں کر سکتا۔ آرمی چیف نے غزہ میں فوری جنگ بندی اور پائیدار امن کے لیے 2 ریاستی حل کی ضرورت پر زور دیا۔
صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اور ایرانی صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، غزہ میں قتل عام کے خاتمے کے لیے اسلامی ممالک کی مربوط کوششوں کی ضرورت پر زور۔ صدر مملکت کا اسرائیلی جارحیت پر تشویش کا اظہار۔ ایرانی صدر نے آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے تمام سفارتی اقدامات اور پاکستان کی حمایت کا اعادہ کیا۔ صدر عارف الوی نے جموں کشمیر کے تنازع پر اصولی موقف اور فلسطینی کاز کی حمایت پر ایرانی قیادت کو سراہا۔ فواد چودھری کا جیل سے الیکشن لڑنے کا اعلان، کہتے ہیں جیلم کی دونوں سیٹوں سے الیکشن لڑوں گا۔ ہبا اور فیصل میری انتخابی مہم چلائیں گے۔ جیلم تاپنڈ دادن خان کیریج وے منصوبے میں کرپشن کا کیس، احتساب عدالت نے فواد چودھری کا 10 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ سابق اسپیکر اسد کیسر سینٹرل جیل مردان سے رہا۔ پشاور ہائی کورٹ کے احکامات پر ڈپٹی کمشنر سوابی نے 3 MPO کا حکم واپس لیا۔ اسد کیسر کو 9 مئی واقعات میں پہلے ہی ضمانت مل چکی۔ کراچی والوں نے واقعی گریبان میں اب جھانک کر اگر فیصلہ کیا تو جو بھی باہر سے اب پیراشوٹ کے ذریعے سے یہاں پر الیکشن لڑنے آیا ہے، انشاءاللہ سب کی ضمانتیں ضبط ہوں گی۔ یہ کراچی انہیں صرف الیکشن میں یاد آتا ہے۔ کراچی کے ٹیکسوں کا پیسہ کچھ کراچی پہ بھی تو لگائیں، لیکن نہیں لگاتے۔ سیاسی جماعتوں کو کراچی صرف الیکشن میں یاد آتا ہے۔ اب اس شہر میں باہر کی فلائٹ کو نہیں آنے دیں گے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کراچی کے پیسوں کو کبھی تو کراچی پر خرچ کیا جائے۔ نواز لیگ نے ہمیشہ کراچی کو نظر انداز کیا۔ رجیم چینج بھی MKM ان کے ساتھ تھی۔ نواز لیگ، MKM اور پیپلز پارٹی کا ٹائٹینک ضرور ڈوبے گا۔ میئر کراچی پر بھی تنقید، بولے تمام ٹیکس بجلی بلوں سے وصول کرنے ہیں تو دیگر محکمے کس کام کے ہیں۔ حافظ نعیم نے لیاقتآباد ٹاؤن میں پردہ پارک کا افتتاح کر دیا۔ 15 سالوں سے صوبائی حکومت خاطر خواہ کوئی کام نہیں کر سکی۔ 22,000 ارب روپے خرچ کر کے کوئی ایک یونین کاؤنسل ماڈل کے طور پر نہیں دکھا سکتے۔ آخری کام جو ہے شہر میں ہمارے ہی زمانے کا ہوا ہے۔ مصطفیٰ کمال نے اینی 242 بلدیہ سے کاغذات نامزدگی جمع کرا دی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا 15 سال سے حکمران جماعت نے کراچی میں کوئی کام نہیں کیا۔ یہ دعویٰ کرتے ہیں سندھ میں 15 سال میں 22,000 ارب خرچ کیے۔ پیپلز پارٹی دعویٰ کے برعکس ایک UC کو ماڈل نہیں بنا سکی۔ ہم نے پانی اور سیوریج کی لائنوں کا جال بچھایا، کراچی کی خدمت کی۔ آسٹریلیا کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کے میلبرن میں ڈیرے۔ فاسٹ بالر خرم شہزاد آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز سے باہر ہو گئے۔ خرم شہزاد پسلی میں فریکچر کے باعث ٹیسٹ سیریز سے باہر ہوئے۔ انہیں پہلے ٹیسٹ کے دوران بائیں پسلی میں تکلیف کی شکایت کی۔ PCB اسپیشلسٹ نے مشاورت کے بعد آئندہ کا لائحہ عمل طے کرے گا۔ دوسرا ٹیسٹ 26 دسمبر سے شروع ہوگا۔ وزارت اطلاعات کا پاک آسٹریلیا ٹیسٹ سیریز کے دوران آن لائن جوئے کے اشتہارات کی روک تھام کا حکم۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے پر ٹیسٹ میں تسلسل کے ساتھ جوئے کی سروگیٹ کمپنیز کے لوگو دکھائے گئے۔ روک تھام کے لیے ہدایت جاری کرنے کے باوجود تشہیر پر چھان بین اور ذمہ داروں کو تعین کرنے کی رپورٹ 1 ہفتے میں جمع کرائی جائے گی۔ آسٹریلیا میں انتظامیہ کے مطابق یہ اشتہارات گراؤنڈ میں موجود نہیں اور انہیں سپر امپوز کیا جا رہا ہے، جو غیر قانونی ہے۔ انفٹ شاداب خان پنجاب پولیس کے DSP بن گئے اور لنڈن نے پولیس کی وردی پہن لی۔ پنجاب پولیس نے شاداب خان کو برانڈ ایمبیسڈر مقرر کر دیا۔ IG پنجاب نے شاداب کو اعزازی DSP کے رینک لگائے۔ اور جو وہیکل ماسٹر ایک بار پھر آمنے سامنے۔ ہالی ووڈ کی ایکشن ایڈونچر فلم گاڈزیلا ایکس کانگ دی نیو امپائر کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔ فلم 12 اپریل کو امریکی سینماؤں پر تہلکہ مچائے گی۔